نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صدق الله العلي الكريم صدقت يا رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي الطاهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ روح سے ریلیٹڈ ہے، روح کے متعلق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دریافت کیا گیا کہ روح کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، محبوب فرما دیجئے یہ جو روح ہے یہ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا امر ہے، اور یہ حکم جب رب چاہے تب واپس لے سکتا ہے تو روح نکل جاتی ہے اور انسان اس دار فانی سے چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر روح سے ریلیٹڈ ہی ایک آیت مبارکہ میں آیا ہے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کی پھونک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پھونک ہے وہ روح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر روح پھونکتا ہے، اور جب انسان کو وہ جلا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے اس پھونک کو، تو وہ روح کہلاتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو تشریحات ہیں، جو تفسیرات ہیں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی جو ہے اس کا جو پھونکنا ہے وہ روح ہے۔ اور عزیزان محترم، اس سے بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جو قابل غور ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں، کبھی فنا نہیں، وہ باقی ہے، فانی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ہے تو اس کی پھونک بھی باقی ہے، اس کو بھی پھر فنا نہیں ہے کیونکہ وہ رب کی پھونک ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو روح ہے اس کو فنا نہیں ہے، یہ انسان کے جسم سے نکلنے کے بعد بھی عالم ارواح میں رہتی ہے۔ روح انسان کی کبھی نہیں مرتی، کیونکہ وہ رب کی پھونک ہے۔ رب ازل سے ابد تک ہے تو اس کی پھونک بھی ازل سے ابد تک